بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کے احکام کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حکموں کا خیال رکھو، تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ جب مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہو، اور یہ یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف وہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے مقدر فرمایا۔ یہ چند نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کم عمر چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرمائیں۔ اس وقت نوعمر تھے، چھوٹے تھے، لیکن آگے چل کر امت کے بڑے علماء میں شامل ہوئے۔ پہلی نصیحت فرمائی، اللہ کا خیال رکھو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو مکمل کرو، نمازیں وقت پر پڑھو، حلال اپناؤ، حرام سے بچو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ جب بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں مصائب سے، شر سے، رزق کے معاملات میں آسانی سے، اور آخرت میں عذاب سے بچائیں گے۔ گویا یوں کہیے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ دوسری نصیحت فرمائی، اللہ کا خیال رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے یعنی اپنے قریب پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے، جب کوئی شخص مسلسل نیکیوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کے لیے مدد، سکون اور رہنمائی کی صورت میں قرب کا احساس دلاتے ہیں۔ ایسے شخص کو مشکل میں اللہ کی مدد سب سے پہلے اور آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری اور چوتھی نصیحت فرمائی، کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کبھی مدد چاہنی ہو تو اللہ ہی سے چاہو۔ بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیبانہ اختیارات کا مالک سمجھ کر، کسی کو غیبی اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھ کر پکارنا شرک ہے، کیونکہ کسی کے پاس خود سے نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لوگوں سے مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے مگر اللہ سے مانگنے والا عزت پاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کا آخری حصہ جو ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، اس سے مسلمان کے دل میں مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور مخلوق سے امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان یہ جان لیتا ہے کہ حاکم مطلق ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا نہ تو کسی کی خوشامد کی ضرورت، نہ کسی کی طاقت کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ چیز بندے کو ہر خوف اور غم سے مکمل آزاد کر دیتی ہے، لیکن اسی کو جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی 5 چیزیں پہلے ہی لکھ دی ہیں، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ حدیث تقدیر کے یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق جائز اسباب اختیار کرے، نیک اعمال کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جو بندہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور میں صرف اعمال کا اور محنت کا مکلف ہوں، وہ بندہ سکون میں رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا،
رزق کے لیے ضرورت سے زیادہ بے چینی بے فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس چیز کے پیچھے مت دوڑو جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی کوشش سے اسے حاصل کر لو گے، اگرچہ اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھا نہ ہو، اور کبھی کسی چیز سے اس خیال سے پیچھے مت ہٹو کہ تمہارے رکنے سے وہ چیز تم سے دور ہو جائے گی، اگرچہ اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ یہ حدیث بھی یقین سکھاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کی کوشش ضروری ہے، مگر نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ زیادہ بھاگنے سے تقدیر بدلے گی، نہ رک جانے سے۔ اللہ کا لکھا ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ بندے کی ذمہ داری ہے نیت درست رکھے، محنت کرے، عمل کرے اور یقین رکھے کہ اٹل فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت اور خیر اور بہتری ہے۔